حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو ہمیشہ پاک رکھو، کیونکہ گندا دل صاف لفظوں کو بھی زہر بنا دیتا ہے۔ ہر کام اللہ پاک کا نام لے کر شروع کریں۔ اللہ پاک آسانی بھی عطا کرتا ہے اور برکت بھی۔ نفسیات کے مطابق جو شخص بار بار آپ کو کنفیوز کرے وہ کبھی آپ کے حق میں کلیئر نہیں ہو سکتا۔ جیت حاصل کرنی ہو تو قابلیت بڑھاؤ، ورنہ قسمت کی روٹی تو کتوں کو بھی ملتی ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص نہیں تو فقط کچرا ہے۔ عورت کھلونا نہیں بلکہ وہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر ایک نئی زندگی کو جنم دیتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ مرد کو کبھی اگنور نہ کرے، کیونکہ مرد ہمیشہ دل سے محبت کرتا ہے۔ زندگی میں سب سے مہنگی چیز سچی نیت ہوتی ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ ہر بات پر ہنس دیتے ہیں وہ اکثر اندر سے ٹوٹے ہوئے اور تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ زندگی میں بعض لوگ ساتھ رہ کر بھی تنہا کر دیتے ہیں اور بعض دور رہ کر بھی دل میں آباد رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگنے کا ایک انداز بنا لو، لوگ بدل جائیں گے مگر نصیب نہیں، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک کے ایک صفحے سے دن شروع کرو، تمہارا دل تمہیں کبھی غلط راستے پر نہیں لے جائے گا۔ نفسیات کے مطابق جو رنگ تمہیں بار بار پسند آئیں وہ تمہارے اندر کے احساسات بول رہے ہوتے ہیں۔ تنہائی اکیلے ہونے سے محسوس نہیں ہوتی، تنہائی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب سب کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جو عورت بلیک کلر زیادہ پہنتی ہے وہ میچور، خوبصورت اور ذہین ہوتی ہے۔ جو عورت لال رنگ زیادہ پہنتی ہو وہ عورت شادی کی شوقین ہوتی ہے، کیونکہ لال رنگ دلہن کا رنگ ہوتا ہے۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو لگاتی ہے تو سمجھ جائیں ایسی عورت تکلیفوں سے بچی رہتی ہے اور مشکل حالات میں صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سجی سنوری رہتی ہے ایسی عورت گھر کے کاموں سے دور رہتی ہیں اور ساتھ میں فضول خرچ بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو عزت دینا ایمان کی نشانی ہے۔ مرد کو عزت دو تو وہ تمہارے لیے پوری دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ محبت میں دو طرح کے گناہ گار ہوتے ہیں، ایک وہ جو بے وفا ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے مرد جو پروٹوکول معشوقہ کو دیتے ہیں اگر اتنا ہی بیوی کو دیں تو ازدواجی رشتے میں کبھی جھگڑے نہ ہوں۔ جس معاشرے میں عقل اور شعور گھنگرو باندھ دیں وہاں نفس بھی ناچتا ہے، ایمان بھی ناچتا ہے اور انسانیت بھی ناچتی ہے۔ کامیابی کی ہر سیڑھی پر ایک کتے سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اس سے الجھے بغیر آگے بڑھنے والا ہی منزل تک پہنچتا ہے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کے والدین کی عزت کریں تو یہ رشتہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک کامیاب بیوی وہ ہے جو شوہر کو گھر آتے وقت سکون دے، اور ایک کامیاب شوہر وہ ہے جو بیوی کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ لے آئے۔ تعلق حرام کا قائم کرنا ہو تو ساری معیار کی دیواریں گرا دی جاتی ہیں، اور تعلق نکاح کا قائم کرنا ہو تو معیار کی ساری دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ لوگوں کے برے رویوں اور عادات کی وجہ سے اپنی اچھی عادات اور رویے مت چھوڑیں، کیونکہ بوجھ ہمیشہ برائی کا ہوتا ہے نہ کہ اچھائی کا۔ مرد ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو خود جل کر گھر میں افلاس اور بھوک کو ختم کر کے خوشیوں کی روشنی لاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اپنی ماں بہن کا نام لینے پر زبان کاٹ دینے کو تیار ہونے والا مرد دوسروں کو گالی ہمیشہ ماں بہن کی ہی دیتا ہے۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں تو تم پر بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کو بے بس کرنا
اور پھر اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنا ایک اعلیٰ درجے کا گھٹیا کام ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت آپ کے ذہن پر سوار رہتا ہے اور آپ کو دن رات یاد آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر ہی اندر اسے چاہنے لگے ہو۔ مشکل وقت میں جب آپ اپنے اثاثے بیچ رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ کے بھائی ہی خریدار بنتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو رات دن تیرا ذکر کرتے ہیں۔ عورت کو سب سے زیادہ خوشی تب ملتی ہے جب کوئی مرد اس کی بات کو سنجیدگی سے سنتا ہے۔ عورت کی آنکھیں وہ راز ہیں جہاں سے اس کے دل کا حال دیکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں ان کے نصیب کبھی خالی نہیں رہتے۔ محبت تب خوبصورت لگتی ہے جب وہ عزت اور برداشت کے ساتھ ہو۔ اللہ کے فیصلے دیر سے سمجھ آتے ہیں مگر جب سمجھ آتے ہیں تو دل سکون میں آ جاتا ہے۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا جیت لے بلکہ وہ ہے جو ایک عورت کا دل کبھی نہ ہارے۔ مرد کے لیے سب سے بڑی کامیابی اس کی بیوی کا یہ کہنا ہے مجھے تم پر فخر ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ دعا کے بعد بھی جو چیز نہ ملے اس کے بارے میں مت سوچو بلکہ ان بے شمار نعمتوں کے بارے میں سوچو جو اللہ پاک نے بن مانگے عطا کی ہیں۔ زندہ رہنا دنیا کی سب سے نایاب چیز ہے اور زیادہ تر لوگ بس موجود ہیں۔ یہ دنیا کردار سے نہیں حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بھی اگر بادشاہ بن جائے تو ہزاروں رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ کچھ شامیں زندگی میں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں ہم ڈوب جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے لفظ چن کر بولو، زخم تلوار سے لگے تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی مگر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں رکھ کر محبت اختیار کی، یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ عزتیں گروی رکھ کر محبت نہیں عیاشیاں ہوتی ہیں۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک سے رابطہ کرنا پڑے۔ مرد کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ اپنے معاملات اللہ پاک پر چھوڑ دیں، مایوسیاں آپ کو چھوڑ دیں گی، کیونکہ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں۔ کبھی دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا سنی تھی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ پتہ ہے کم ظرفی کی آخری حد کیا ہے؟ کسی شریف لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے جذبات کی تسکین کے بعد مجبوریاں بتا کر مکر جانا۔ عورت اتنی جلدی آپ سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ بار بار کوشش کرتی ہے آپ سے اپنا تعلق درست کرنے کی، لیکن جب آپ اپنی عادتیں نہیں بدلتے تو وہ خاموشی سے رستہ بدل لیتی ہے۔ عورت کو ایک حد تک آزمانا چاہیے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ مان نہ ٹوٹنے دیں، جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو دل، رشتہ، اعتبار، یہاں تک کہ انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت اتنی کرو کہ دل پر سوار ہو جائے، پر میں کہتی ہوں کہ محبت اتنی کرو کہ بے وفا کو بھی
پیار ہو جائے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے توجہ چاہتی ہے تو چڑے نہیں بلکہ خوش ہوں اور اس کی قدر کریں کہ حلال کی خواہش کرنے والی عورت کا ساتھ ملا ہے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ کچھ دروازے ہمیں خود بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوشگمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ بس یوں سمجھ کر جیا کریں کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ جمع ہم کو نہیں آتی، نفی سے ہم کو نفرت ہے، تمہیں تقسیم کرتے ہیں تو ضرب دل پر لگتی ہے۔ مرد کو اپنا بنانا ہے تو جسم دینے کی غلطی مت کرنا، بلکہ اسے یہ دو چیزیں دینا، اسے محبت دینا اور اس کی کیئر کرنا۔ مرد تمہارا عادی ہو جائے گا۔